بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2173 ہے اور آج سورۃ التحریم کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، فقد صغت، پس تحقیق ہٹ گئے ہیں، قلوبکما، تمہارے دل، وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، آپ کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ، هو مولاہ، وہی ہے آپ کا مددگار، وجبریل، اور جبرائیل، وصالح المؤمنین، اور صالح مؤمن، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک، اس کے بعد، ظہیر، مددگار ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے، اور جبرائیل ہیں، اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے۔ تیسری بات، جبرائیل، نیک مسلمان بھی ان کے مددگار، ان کے ساتھی ہیں۔ اور چوتھی بات، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو اپنے کیے پر توبہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیا ہے جو نبی کو ناپسند تھا، لہذا اگر تم اپنے اس کیے پر اللہ سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور توبہ کرنا اس لیے بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے تھے، کہ تم نے وہ بات پسند کر لی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، لیکن تم نے جو ہے اسی شہد کے سلسلے میں ایک اور بات ملا دی اور پیش کر دیا، لیکن تم نے جو سرگوشی کی اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا پڑا، جو کہ ان کے لیے بہت ہی ناگوار چیز تھی، اور جو نبی کو ناپسند ہو اسے خود پسند کرنا یہ حق نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ لہذا اپنی لغزش پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ ان ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے اس معاملے میں مددگار بن جاؤ گی اور آپس میں سرگوشی کرو گی ایسی بات پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، تمہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ تم دونوں کی یہ آپسی مدد اور سرگوشی اللہ کے نبی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ ان کے مددگار تو اللہ تعالیٰ خود ہیں، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل بھی ان کے حامی ہیں، اور پھر صالح مومنین بھی ان کے جو ہے
مددگار ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ملائکہ کے علاوہ فرشتے بھی، یعنی صالح مومنین کے علاوہ فرشتے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اس لیے یہاں صاف صاف یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مددگار ہے۔ حضرت جبرائیل بھی ان کے حامی ہیں، سارے مومنین بھی جو نفاق سے بالکل پاک ہیں وہ بھی ان کے ساتھی ہیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مددگار ہیں جو ان کی دنیاوی آفات سے حفاظت کرنے میں لگے ہیں، اور تمام ملائکہ بھی ہر وقت ان کی حمایت اور نصرت میں رہتے ہیں۔ لہذا تمہاری یہ سرگوشی جو تم نے غیرت کی وجہ سے کی ہے، نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سرگوشیوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر کے ان کی حفاظت فرمائی۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اس میں تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہذا سچے دل سے اپنے اس کیے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔